اور میں تو اس لیے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں نے 2013 کے الیکشنز میں عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالا تھا، تو اس کی وجہ سے بھی میں حق رکھتا ہوں کہ میں ان سے ریکویسٹ کروں کہ یہ انہوں نے کیا کام کیا۔ تو ووٹ ڈالنا ضروری ہے؟ ووٹ جن ملکوں کے اندر ووٹ ڈالی جاتی ہے ڈالنی چاہیے۔ قرآن میں حکم ہے نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ تو جب بعد میں ہم نے حکمرانوں کا رونا ہے، ہم کم از کم اپنا پروٹیسٹ تو ریکارڈ کرائیں نا کہ یہ ان میں سے بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں سارے ایک جیسے ہیں، تو سر آپ خود کیا ہیں؟ آپ عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ آپ کا حکمران عمر بن عبدالعزیز آ جائے گا؟ آپ بھی تو وہی کچھ ہے نا، آپ نے انہی میں تلاش کرنا نا۔ وہی آپ کی وہ جو جماعت ہے کسی زمانے میں کہتی تھی جمہوریت کفر ہے، اب ان کو کسی نے طوطے نے پٹی پڑھا دی کہ نہیں آپ بھی جماعت بنا لو، اب وہ کفر اسلام بن گیا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں ان علماء کے بارے میں ہماری زبان نہ کھلوایا کریں یار، ان لوگوں کا تو دین بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ، دین ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یعنی چندوں کے اوپر۔ ایک چیز کو کفر کہہ دیں گے پھر وہ اسلام کہہ دیں گے، کبھی جمہوریت کفر ہو جائے گی، کبھی جمہوریت اسلام ہو جائے گی۔ میرا موقف تو یہ ہے کہ میں ڈیموکریسی کو خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں، جس میں قرآن و سنت کے دائرے کے اندر قوانین طے کیے جائیں۔ جو قرارداد مقاصد میں بھی مولانا مودودی نے فرمایا تھا نا، آج اسلامک اسٹیٹ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، قرارداد مقاصد۔ ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے ڈاکٹر اسرار ورسز غامدی، وہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ، وہ آپ دیکھیں، اس میں نے اسلامک ڈیموکریسی اور کیا مطلب اس حوالے سے ایک عام آدمی کیا کرے۔ آپ ووٹ ضرور ڈالیں، یہ نہ مجھے پوچھیں کہ کس کو ڈالیں، ٹھیک ہے، وہ آپ خود فیصلہ کریں گے۔ ہم کسی کے بارے میں اسپیسیفائی نہیں کرتے کہ آپ فلاں کو ڈالیں۔ آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو ملک کی خدمت کرتا ہے، کر رہا ہے یا کرے گا، اس کو ڈالیں۔ تو باقی نیک پرہیزگار تو کوئی بھی نہیں ہے اس وقت، جتنی ہماری بڑی پارٹیاں یا چھوٹی پارٹی ہیں، سب کے جو لیڈرز ہیں ان کے سکینڈلز آپ کے سامنے ہیں، انہی میں سے آپ دیکھ لیں۔ یہ اسی طریقے سے سمجھیں زندگی موت کی کشمکش ہے، ایک کتا روسٹ پڑا ہوا ہے، ایک بلی روسٹ ہے، دونوں ہی رام ہے، لیکن آپ بلی روسٹ کھائیں گے، ٹھیک ہو گیا، ایز اے لاسٹ ریزارٹ۔ تو اس طریقے سے کبھی آپ کے لیے صورتحال ایسی ہو جاتی ہے، تو اس سسٹم کا حصہ بنے، باہر رہ کے آپ کبھی سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی اگر آج پولیٹیکل دھارے میں نہ ہوتی تو جو اینٹی اسلامک چیزیں ہمارے ملک میں آتی ہیں، کبھی امریکہ کے وہ آ جاتے ہیں ایجنٹ ادھر، ان چیزوں کے خلاف مولوی سارے مل کے جو آواز اٹھاتے ہیں اس کا وہ وزن نہیں ہوتا جو جماعت اسلامی کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پولیٹیکل دھارے میں ہے، پبلک اکٹھی کر لیتے ہیں۔ تو آج اگر جماعت اسلامی باہر بیٹھی ہوتی تو اس طرح کے بلیک واٹرز کے اوپر، باقی ایشوز کے اوپر آواز تو نہ بلند ہوتی۔ میں کہتا ہوں fit in the system, not to oppose the system, fit in the system and change the system، سسٹم کا حصہ بن کے سسٹم میں چینج لائیں، اپوز کر کے تو میرے بھائی نہیں، اپوز کر کے تو صحابہ کے زمانے میں نہیں لوگوں نے کام کرنے دیا، یزید نے دیکھ لیں حضور کی پوری نسل نہیں اسی خلافت و ملوکیت کے چکر میں کی ہے نا، تو آج کے حکمران کیسے آپ کو برداشت کریں گے؟ وہ بھی نہیں برداشت کریں گے۔ فٹ ان دا سسٹم، آہستہ آہستہ ڈیموکریسی آج جو یورپ امریکہ میں نظر آ رہی ہے، بھائی 200-300 سال لگے ہیں، ہمارے بھی یہاں انشاءاللہ جب گورنمنٹس فریکوینٹلی چینج ہوگی نا ڈیموکریٹک، تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں چوائس کون سے کرنی چاہیے؟ ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ اسلامی لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کے لیے یہ کام، اب دوسری طرف قوم کی خدمت کرنے والے یا وہ سر وہ جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں نا، انہوں نے اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے نا، وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے، اس لیے میری زبان بند رہنی چاہیے۔ آپ پوسٹ کاسٹ کرتے ہیں ویسے؟ ہاں میں کرتا ہوں، اور میں اس کو قومی فریضہ سمجھتا ہوں، کرتا بھی ہوں، کرواتا بھی ہوں، جی ہاں کریں گے۔ تو یہ اسلام چھوڑ دیں، اسلام کی تو سارے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، عرفت میلاد کروا رہے ہیں جس کو انہوں نے اسلام سمجھا ہوا ہے، ختم نبوت کانفرنسز میں لوگ آ کے خطاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اسلامک اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، اور علماء یعنی اس میں استعمال ہو رہے ہیں، علماء میں بھی پارٹیاں، ایک جماعت میں، دوسرے جماعت میں، ساروں نے علماء رکھے ہوئے، کس جماعت نے علماء نہیں اپنے ساتھ رکھے ہوئے، علماء کی اپنی بھی جماعت۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علماء نے اسلام کی خدمت کی ہے اور پاکستان کی خدمت کی ہے اور آئندہ کریں گے تو ضرور ڈالیں سر، ہم کب منع کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے،
یہ اجتہادی مسئلہ ہے, آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور لیکن اسی سسٹم کا حصہ بنے, یہ خوبصورتی ہے, ٹھیک ہے, اختلاف رائے رکھیں. غیر مسلم ممالک میں ووٹ ان کے وہ کس کو ڈالیں, مطلب وہ غیر مسلم ممالک میں بھی آپ دیکھیں جس کی اسلام کے قریب پالیسیز ہیں, دیکھیں نا جی, دو آپ کے سامنے آپشن ہے, اس میں سے جو کم خراب ہے وہ آپ کریں گے نا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نیوٹرل ہو کے بیٹھ جاؤ, سر یہ آپ دشمنی کر رہے ہیں, آپ کی صحیح کوئی نہیں ہوگی. آج اگر پارلیمنٹ میں نہ بیٹھے ہوئے ہوں ایسے لوگ جو ملک دشمن عناصر کے خلاف یعنی تقریریں کرتے ہیں, تو سر میری آپ کی تقریر کتنے لوگوں نے سننی ہے. لیکن پارلیمنٹ سے اگر آواز بلند ہوتی ہے کہ پاکستان کی فوج کو فلاں معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے اور ہم نے اپنی فوج اس معاملے میں یہاں سے روانہ نہیں کرنی ہے, تو پارلیمنٹ کی تو ایک سے ہوتی ہے نا. وہی لوگ باہر لے کے چیختے رہے نا, تو پاکستانی فوج نے بات ماننی ہے؟ نہیں, نہ وہ مانے گی, اس لیے کہ ان کے انڈر نہیں آتی. لیکن پارلیمنٹ کے چونکہ انڈر ہے, تو جس طرح پرائم منسٹر کا آرڈر نکلتا ہے آرمی چیف اس کو اوبے کرتے ہیں, قانون تو ان کے انڈر ہے. تو یہ پارلیمنٹ کی آواز ہوتی ہے نا سر, پارلیمنٹ کے اندر رہ کے کرنا ہے آپ نے, پارلیمنٹ کو گالیاں نہیں دینی, اس کے اندر رہ کے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. کیا انگلش لٹریچر پڑھنا جائز ہے جو دین کے علاوہ ہو؟ اگر آپ نے سارا دین پڑھ لیا ہے, قرآن پڑھ لیا ہے, بخاری مسلم پڑھ لیا ہے, تو ضرور پڑھیں, جائز ہے. اچھا, رمضان میں جو ہے نا وہ کھانے کے حوالے سے بین کر دیا جاتا ہے, باہر مارکیٹوں میں کھانا نہیں دینا چاہیے, مطلب وہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر, تو کیا یہ جائز ہے؟ میں گورنمنٹ کی اس پالیسی کے حق میں نہیں ہوں میرے بھائی, اور نہ اس طریقے سے یہ اسٹیبلش ہوئی ہوتی ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اسٹیشنز پہ اور اڈوں کے اوپر آپ کو کھانا مل رہا ہوتا ہے مسافروں کے لیے. اچھا, میں اگلے دن نہ آپ کو بتاؤں علم کتنی بڑی تلوار ہے. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم جذباتی مسلمان تھے, کیونکہ مولوی نے ہمیں یہی بنایا تھا. ہم کسی کو نہ روزے کی حالت میں نہ گاڑی میں بھی پانی پیتے ہوئے دیکھتے تھے, بڑا غصہ آتا سی, یار میں رکھا ہے نہیں رکھ سکتا. ابھی میں اگلے دن اسلام آباد گیا, سخت گرمی تھی, تو بڑی مشکل سے میں نے روزہ رکھا ہوا تھا. میرے بالکل سامنے والی سیٹ کے اوپر نا ایک بندہ ٹھنڈے پانی کی بوتل پی رہا تھا. مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نا اس کے لیے دل میں قدورت نہیں آئی. میں نے کہا مسافر ہے, پر پی سکتا ہے. لیکن وہ اگر میں پہلے والا مولوی والا مسلمان ہوتا نا, تو میں انہوں کہنا ویسے, یار تو سارے سامنے کیوں پی رہے ہیں, مسافر ہے. اصولاً مجھے نہیں روزہ رکھنا چاہیے تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی زیادہ نیکی کا کام نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے اوپر اتنے لوگوں نے سایہ کیا تھا, اور نبی السلام نے کہا اس کو کیا ہوا ہے, کہ رسول اللہ اس نے روزہ رکھا ہے. تب باقی بیچارے روزے کی تکلیف باقی کاٹ رہے تھے, اور میں کوئی نیکی نہیں, لوگوں نے مصیبت ہی پایا روزہ رکھ کے انہیں. سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. تو آج ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, یقین کریں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم از کم جو اڈے ہیں, اسٹیشنز ہیں, ان کے اوپر کوئی کھانے پینے کے اوپر پابندی نہ. آپ بدگمانی نہ کریں. ایک بندہ مریض ہے, مسافر ہے, یہ اس نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو روزہ رکھوائے. میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں. یہ آپ نے صرف ترغیب دلانی ہے. میں آپ کو ڈنڈے کے زور پہ کہوں گا کہ آپ اپنی بیوی کا خرچہ پورا کریں, وہ آپ کی بیوی ہے, اگر آپ اس کے ساتھ نہیں کر رہے, وہ نہیں رہنا چاہتی, آئے خلا کے لیے اپلائی کرے. لیکن اگر آپ کے ساتھ انہی حالات میں رہ رہی ہے, آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ جانے. اور آپ, میں آپ کو صرف ترغیب دلاؤں گا. نماز کے لیے بھی یہی ہے. مار کے تو نماز نہیں پڑھوائی جا سکتی, کیوں پڑھوائیں گے آپ نماز؟ ترغیب دلائیں. باقی اس میں کچھ باریکیاں ہیں. زکوٰۃ تو میرے بھائی حقوق العباد ہے نا, وہ تو حکومت نے اسٹیبلش کرنا ہے. زکوٰۃ اور نماز کو کمپیئر نہ کریں, وہ ایک انڈیویجول کا فعل ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کا حق ہے اس کے مال میں, اور اس سے حکومتی نظام چلنا ہے. زکوٰۃ از آفیشیل ٹیکس آف اسلام, اس کے بغیر تو آپ معاملات نہیں چلا سکتے. تو ٹیکس نہیں دیں گے تو سر کیوں آپ کو پھر گاڑی, آپ جو ہے وہ سڑک پہ چلنے کا ٹیکس نہ دیں تو اس سڑک پہ پھر آپ گاڑی نہیں چلائیں گے, آپ اپنی واہ میں گاڑی اٹھائیں, سڑک پہ نہیں آپ کو چلانے دیں گے. جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اور وہ زکوٰۃ کی نیت نہیں ہے, زکوٰۃ کو اپنی الگ نکالتے ہیں, نہیں الگ ہی دیں زکوٰۃ. سر میرا زکوٰۃ والا 95 بھی دیکھ لیں ٹوٹل ہے نا. غامدی صاحب پاس ٹور پو, غامدی صاحب نے ایک اور مسئلہ بھی دسیا ہے. غامدی صاحب کے نزدیک مہینے میں آپ کو جب تنخواہ ملے تو آپ نے ہر تنخواہ پہ عشر دینا ہے اپنی تنخواہ کا. وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کیا ہے, مہینے بعد آپ فصل کاٹ رہے ہیں. ان کے نزدیک اگر آپ کی ₹1,00,000 تنخواہ ہے نا, تو ₹10,000 آپ نے ہر مہینے عشر لادہ سے دینا ہے اور اپنی زکوٰۃ لادہ سے نکالنی ہے. تو غامدی صاحب کا یہ مسئلہ بھی مانے, ورنہ میرے لیے مان لو. اچھا علی بھائی, کیا علی مشکل کشا کہنا جائز ہے؟ علی مشکل کشا سے مراد اگر کوئی آج کے دور میں مولا علی علیہ السلام کو پکار رہا ہے تو یہ تو شرک ہے.
اگر کوئی کہے کہ اس زمانے میں وہ مشکل کشا تھے اس حوالے سے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے اور کتنی مسلمانوں پہ مشکلیں آئیں، غزوہ خیبر کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ نے ان کے ذریعے دور کی، وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے. لیکن آج کل یہ جو عقیدہ ہے تو بڑا غلط ہے نا کہ ان کو مدد کے لیے پکارا ہے. وہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جلدی جلدی کور کریں، افطار مساجد کا میں ٹائم یہ لکھنا ٹھیک ہے کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہاں صرف وہی بدعت ہے. مسجد میں لکھنا یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، بدعت ہے. صحابہ تابعین تبع تابعین سے کوئی ثابت نہیں، یہ تو بدعت ہے. جو فوجی ریٹائرڈ ہو اور وہ ابھی دوبارہ اسے نوکری نہ ملی ہو تو اس کے پاس جو کچھ رقم سیو پڑی ہو اس سیونگ کے اوپر زکوٰۃ ہے. ہاں سیونگ ہے تو زکوٰۃ تو دے گا نا، کیوں نہیں دے گا. یا یہ ہے کہ اس کا کوئی مکان خرید کے کرائے پہ چڑھا دے پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، مکان کے کرائے پہ ہوگی وہ بھی اگر جڑ جائے، کھائے تو کوئی زکوٰۃ نہیں. یا رینٹ کار پہ گاڑی چڑھا دے کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کمائی پہ ہوگی وہ بھی، اگر کھا لے گا تو وہ بھی نہیں ہوگی. پیسہ جنریشن میں آئے گا تو کوئی زکوٰۃ نہیں. خالی پیسے پہ سوندے پہ نا ہوتے اسلام کہتا ہے کہ پلنٹی دے، کوئی پیسے جوڑے کیوں نے، لا انہوں کاروبار میں تاکہ اور لوگوں کا رزق کھلے. آپ کے پاس 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دیں گے، 10 لاکھ کی گاڑی رینٹ کار پہ زیرو زکوٰۃ. اور اگر ایک بندہ 10 کروڑ پہ زکوٰۃ ہے، 10 کروڑ کا مکان کرائے پہ دیں اور اس مکان کا کرایہ بیٹھ کے کھائیں، زیرو زکوٰۃ، کوئی زکوٰۃ نہیں. اسلام آباد میں 10 کروڑ کا تو عام مکان ہے، اس کا آپ کو 1.5-2 لاکھ روپے کرایہ مل جائے گا، یا 3 یا 4 لاکھ روپے، اور 4 لاکھ سے آپ گھر کا خرچہ چلائیں، موجہ مارو، مکان اپنی جگہ قائم، کھا بھی رہے ہو، زکوٰۃ بھی کوئی نہیں. اور اگر کسی نے پیسے جمع، کوئی بندہ پیسے جمع کر رہا ہے اور اس کو سال گزر گیا مکان بنانے کے لیے، اس پہ بھی زکوٰۃ ہو چکی ہے. اگر وہ مکان بنانے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے اور ہاں زکوٰۃ تو ہوگی، ورنہ تو ایک بندہ کہے گا میں فلاون میں مکان بنانے کی نیت کر رہا ہوں، پوری زندگی جوڑتا رہے گا. کیا جوڑ تو جلدی جلدی کرے، نالا لانا جائے نا، سالہ نہ گزرنے دے. کیا عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی فوت ہوئے، کہا اس کی میت لا کے میرے حجرے کے باہر رکھو، میں نے جنازہ پڑھنا ہے. عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن عموماً مسلمان اس لیے نہیں لے کے جاتے، ان میں بے صبری ہوتی ہے. ادروائز پڑھیں، خانہ کعبے میں پڑھتی ہیں نا، ہر نماز کے جنازے ہوتے ہیں وہاں تو سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں. انڈیا پاکستان میں آ کے یہ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں. پڑھا بھی سکتی ہے اگر صرف پیچھے عورتیں ہیں تو، عورت مرد کی امامت نہیں کر سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، کیا یہ اعتدال کے مطابق ہے؟ نبی علیہ السلام کا مسئلہ ڈیفرنٹ تھا. آپ کی تو حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ اے عائشہ یہ اور پہاڑ بھی اگر سونے کا ہونا تو 3 دن ہی گزریں گے میں خیرات کر دوں. آپ نے چونکہ رول ماڈل